بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم احمد کمال دواخانہ حکیم اجمل خان پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ کے لیے ہمیشہ حسب سابق انتہائی مفید پروگرام جس کی لوگ تلاش میں رہتے ہیں وہ آپ کے لیے خدمت میں لے کر حاضر ہوں۔ اور آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہماری ایک پروڈکٹ ہے جس کا نام ہے اکسیر کرم۔ دواخانہ حکیم اجمل خان کی انتہائی تحقیق اور سرچ کے بعد ہزارہ لوگوں نے اس کو استعمال کیا، طبیب حضرات نے اس کو استعمال کیا، کروایا مریضوں کو، اور اس انتہائی مفید اس کے نتائج نکل کر آئے اور لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو میں آج یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو ادویہ ہے جس میں اکسیر کرم یہ کہاں استعمال ہونی ہے اور کون کون سے وہ مرض ہیں، کن مرضوں پہ اس کا استعمال انتہائی 100% نتائج کا حامل ہے۔ تو اس کے بارے میں آج میں آپ کو ایک آگاہی پروگرام دینا چاہ رہا ہوں۔ مردوں میں ایک بیماری پائی جاتی ہے مردانہ بانجھ پن۔ مردانہ بانجھ پن یعنی کہ اولاد نہ پیدا کر سکنا۔ اب جو اولاد کا پیدا نہ ہونا مرد کی طرف سے جو عوامل ہیں، جو مسئلے ہیں، اس کے معاملے میں آج آپ سے ڈسکس کروں گا کہ کیا وجوہات ہیں، یہ کیوں ایسے مسئلے پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف اس لیے آنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو بیماریاں بانجھ پن میں نقصان پہنچاتی ہیں اور ہماری جو سیمن میں کرم کی تعداد ہے، سپرم کی تعداد ہے، وہ صحت مند، غیر صحت مند، کمزور یا ڈیڈ کی حالت میں پائی جاتی ہیں۔ جو ہمارا سیمن میں سپرم کاؤنٹنگ ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے، تو تمام جو کاؤنٹنگ ہے اگر ایکٹیو آ رہی ہے اور اس میں پروسیس ہمارا جو ریکوائرمنٹ ہے 65% کے قریب وہ آ رہا ہے تو آدمی صحت مند ہے، تو لہذا وہ اپنی دوسری طرف جائے، خواتین کی طرف علاج کی طرف جائے۔ اور اگر یہ آپ ٹیسٹ میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی یہ رپورٹ کمزور آ رہی ہے، آپ کی سیمن چیک کرنے کے بعد یہ پتہ لگا کہ ایک تو آپ کو ایسی بیماری ہے کہ جو آپ اولاد پیدا کر ہی نہیں سکتے، اولاد کے آپ کے سیمن اس قابل ہے ہی نہیں یا بالکل نیل ہیں، تو جب جو بالکل نیل ہوتے ہیں ان میں کوئی بھی دوائی کارگر نہیں ہوتی، اس میں کوئی خدا کی قدرت جس کو رب ہی چاہتا ہو اس کے معاملات بن جائیں یا پھر اس میں دوائی کلک کر جائے، ورنہ ایسے حضرات جن میں نیل کی پوزیشن آتی ہے، ٹوٹل کاؤنٹنگ نیل ہوتی ہے، ان کو اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ ایزوسپرمیا جس کو مریض جن کو ہم لوگ کہتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اولاد پیدا نہیں کر سکتے، نیل ہوتے ہیں۔ اب اس میں کون سے مریض قابل علاج ہوتے ہیں؟ قابل علاج وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ایکٹیو آ رہے ہوں، کچھ بھی پرسنٹیج کے مطابق چل رہے ہوں، تو وہ اولاد کے قابل ہو جاتے ہیں علاج کے ذریعے۔ تو ایسے اب وجوہات کیا ہوتی ہے؟ بعض لوگ کثرت سے شراب نوشی کرتے ہیں، بعض لوگ کثرت سے تمباکو نوشی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تعداد کم ہو جاتی ہے، اور اس میں ایک جو نقص پایا جاتا ہے اس میں ڈیمیج ہو جاتے ہیں، اور ہارمونک پرابلم ہوتی ہیں بعض لوگوں کو۔ بعض لوگ کو ایسا بخار ہو جاتا ہے جس میں ٹائیفائڈ صف اول میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے مریضوں کو عموماً ٹائیفائڈ کی شکایت ہوئی اور وہ اولاد کرنے کے قابل نہیں رہے۔ علاج کے ذریعے ایسی چیز پائی گئی جاتے وقت ٹائیفائڈ اپنا ان کو ڈیمیج کر گیا، تو ان کو بھی بے اولادگی کی طرف لے گیا۔ اور آج کل تو اب جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو وائرل بیماری چل رہی ہیں اس میں بھی برے اثرات پائے جا رہے ہیں۔ ڈینگی کے علاج میں بھی دیکھا گیا کہ بعض لوگوں کو بعد میں اولاد پیدا کرنے والے جو سپرم ہیں ان کی تعداد کم ہو گئی یا ڈیمیج ہو گئی۔ یہ تمام بڑی اہم معلومات میں آپ کو ضرور لانا چاہتا ہوں۔ پھر ایک اور مسئلہ ایسا کہ جس میں سب سے زیادہ جو بڑا خطرناک ہے وہ ہمارے پس سیل کا بڑھ جانا، یعنی کہ انفیکشن کا پیدا ہو جانا۔ اور یہ انفیکشن کا پیدا ہو جانا اتنا خطرناک صورتحال اختیار کرتا ہے کہ جو ہماری کاؤنٹنگ کو، جو ہمارے ایکٹیو کاؤنٹنگ ہمارے جو سپرم ہیں ان کو ڈیمیج کر دیتا ہے۔ تو پہلی حالت میں کہ تعداد کا کم ہونا، دوسرے معاملے میں دوسری سٹیج پہ جو معاملہ ہے کہ جو ہمارے سپرم ہیں وہ سلوجس یعنی کہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، جس میں کسی کا سر نہیں ہے، کسی کی دم نہیں ہے، کسی کی رفتار سست ہے۔ تیسری حالت میں لیکن ہوتے ہیں لیکن ڈیڈ ہوتے ہیں، ایسی حالات میں بھی علاج کے ذریعے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو سلوجس کی حالت میں بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ تو جو سمجھدار معالجین ہیں، معالج ہیں، وہ اگر مریض میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اس کا پسل یا آر بی سی یعنی خون کے ذرات پازیٹیو آ رہے ہیں، تو سب سے پہلے تمام علاج کو چھوڑ کر سب سے پہلے وہ اس کا علاج کرتے ہیں کہ یہ پس ختم ہونی چاہیے، اور آر بی سی جب پس ختم ہوگی تو خون کے ذرات بھی ختم ہو جائیں گے۔
تو اس کی وجہ سے وہ تندرستی کی طرف خود بخود مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، تعداد خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اکسیر کرم ایک انتہائی مفید اور باقاعدہ انتہائی ریسرچ کے بعد آپ عوام الناس میں اس کو متعارف کرایا گیا، اور اس سے تمام بے شمار دنیا نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے حضرات جو بانجھپن کا شکار ہیں، جن کو اولاد کی کمی محسوس ہوتی ہے، یا جو بے اولاد ہیں اس کی وجہ سے پریشان ہوں، کم از کم میرا اس پروگرام کو دیکھیں اور سمجھیں کہ آیا انہیں کس طرف جانا ہے۔ تو میں آپ کو سابقہ پروگرام کے ذریعے آپ کو متعارف کراتا بھی رہا ہوں، آج پھر آپ کی نالج میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی اپنے اس طرح پریشان ہوں تو اپنی سیمن کو چیک کروائیں۔ سیمن ٹیسٹ کے اندر آپ کی تمام انالیسس پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو کون سی بیماری ہے۔ کیا آپ کے بالکل اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو آپ کے جو جراثیم پائے جاتے ہیں وہ کمزور ہیں یا ڈیڈ ہیں، بالکل ٹوٹل کمپلیٹ ڈیڈ ہیں۔ اب اس میں تلاش کرنی پڑتی ہے معالج کو وجوہات کہ کیا یہ جو ڈیڈ ہیں یہ کیوں ڈیڈ ہیں، یہ کمزور ہیں تو کیوں ڈیڈ ہیں، کمزور ہیں، اور آیا ان کی تعداد جو کم ہو رہی ہے اس میں کیا وجہ ہے؟ کیا مریض کو کوئی ایسی بیماری رہی ہے، یا مریض کو ایسی میڈیسن استعمال کرتا ہے، یا مریض اس قسم کا کوئی نشہ استعمال کرتا ہے جس میں تمباکو نوشی میں نے بتایا ہے، اور جس میں شراب نوشی ہے، جس میں خطرناک قسم کے منشیات ہیں استعمال شدہ، یہ تمام مادہ منی کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی تعداد کو کم کر دیتے ہیں اور بہت حد تک ان کو ڈیڈ کر دیتے ہیں، اور جو بیچ میں کچھ تھوڑا بہت بچتے ہیں سولوشن وہ کسی قابل اولاد کے نہیں ہوتے۔ تو ہم نے اس اکسیر کرم کے جو فوائد ہیں اس کا یہ کام ہے کہ جو آپ کی سپرم کی کاؤنٹنگ کو، تعداد کو بڑھا دینا، جو اس قابل ہوں، جو عورت کی بیضہ ہے اور جو عورت کا انڈا ہوتا ہے اس کے اندر یہ داخل ہو سکیں، یعنی کہ کمزور جو ہوگا کیڑا وہ بیضہ میں داخل نہیں ہو سکتا، عورت کی ایگز میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا ایسی چیز ہم نے اس میں دوائی ادویات موجود ہیں جو اس کی تعداد کو بڑھاتی بھی ہے اور طاقتور بھی کرتی ہے، اور اس کے اندر سستی جو کاہلی جو کیڑوں میں پائی جاتی ہے وہ دور کر کے ان کو ایکٹیو کر دیتی ہے، اور ایکٹیو کے ساتھ وہ انشاءاللہ تعالی حمل ہو جاتا ہے اسے، اور مرد اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی کنسیو کروا سکے حمل۔ تو یہ آپ کو بتانا ضروری تھا۔ تو یہ ہماری جو پروڈکٹ اکسیر کرم ہے اس کے لیے انتہائی تمام عام ادویات سے ہٹ کر اس کی بہت زیادہ ریسرچ کی گئی ہے، اس کو بہت کامیاب پایا گیا ہے، ادارے نے اس پہ بہت زیادہ محنت اور ریسرچ کی۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خصیوں میں جو ہمارے ٹیسٹیکل ہیں، یہ مرکز ہے، بعض اوقات اس میں چوٹ لگ جاتی ہے، کسی کی طرح کا اس میں کوئی ایسا حساسیتی طور پر اس پہ دباؤ پڑ جاتا ہے، اس میں ورم آ جاتا ہے، اور اس کی جو باریک باریک نالیاں ہیں یہ گچھوں کی شکل میں اختیار کر جاتی ہیں، وہ ڈیڈ ہو جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ ہم نے اس حالت میں بھی مریضوں کو ٹھیک کیا ہے کہ جو لوگ جن کو ٹیسٹیکل میں پرابلم آ جاتی ہے، ان کے ورم آ جاتا ہے یا ان کے اندر تمام جو نالیاں ہیں وہ گچھوں کی صورت اختیار کر جاتی ہیں، ہم ایسا مولڈ اور عام ان کو تیل دیتے ہیں ان کو، تاکہ ان کی ٹیسٹیکل کی جو نالیاں ہیں کھل جائیں، کیونکہ یہ بھی بند کر دیتی ہیں، سپرم کو آگے آنے نہیں دیتی۔ تو یہ بھی ناقص ایک صورتحال ہے۔ تو ان تمام صورتحال کو قابل علاج مرض ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ دواخانہ حکیم اجمل خان کی حمایتوں پر تشریف لائیں، وہاں طبیب حضرات آپ کو بالکل مفت مشورہ دیں گے، اور یہ قابل علاج مرض ہے۔ آپ اگر خود بھی استعمال کرنا چاہیں، لیکن میں یہ ضرور آپ کو بتانا چاہوں کہ اگر آپ معالج کے ذریعے سے مشورے سے اگر اس کو استعمال کریں گے تو معالج اس کی چھان بین ضرور کرے گا کہ آیا وجوہات کیا تھی جس کی وجہ سے ایک صحت مند آدمی جو بھرپور جمع تو کر سکتا ہے لیکن اولاد پیدا نہیں کر سکتا، تو اولاد پیدا کرنے کے لیے کیا وجوہات آئیں ایسی جس میں اس کو بخار ہوا، یا کوئی ایسی منشیات کا استعمال کرتا ہے، یا ٹیسٹیکل میں کوئی پرابلم آ گئی، یا ہارمونک پرابلم آ گئی، اس قسم کی کوئی ایسی کیا پرابلم ہے، یا اس کو انفیکشن رہا، یا پرانا سوراخ یا پرانا آتشک اس کو رہا جس کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں رہا۔ تو اگر ہم اس علاج کے ساتھ ساتھ اگر وہ جو وجوہات تھیں اگر وہ قابل علاج ہیں تو ہم بھرپور نتائج کا حامل اس سے رزلٹ لے سکتے ہیں، بھرپور رزلٹ لے سکتے ہیں۔ تو ایسی جو کاؤنٹنگ جس کا علاج کیا جائے گا وہ پھر ایک قاعدے کے مطابق اوپر ہی رہے گی، ایک دم ڈاؤن نہیں ہوگی۔ اور اگر بیماریاں اندر موجود ہیں اور ہم نے اکسیر کرم کے ذریعے اپنی تعداد تو بڑھا لی، لیکن وہ تعداد بڑھانے کے بعد اگر آپ کی بیماریاں موجود ہیں تو وہ بیماریاں اس کو پھر تعداد کو ڈیمیج کرتی رہیں گی، آپ کی کاؤنٹنگ کو کم کرتی رہیں گی، آپ کی جو موجودہ ایکٹیو ہے اس کو وہ ڈیڈ کرنے کی طرف جائیں گے، وہ زہریلا مادہ، یا آپ کو ڈیڈ کرنے کے علاوہ اس میں سلوشن یعنی زخمی کر دے گا، سر کھا لیں گے، دم کھا لیں گے، اس کی جو موومنٹ ہے وہ موومنٹ کمزور ہو جائے گی،
وہ کسی قابل نہیں رہے گا، کیونکہ کمزور بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کمزور اسپرم اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اور خدا نخواستہ کہیں پر معاملہ میں اندر اگر ہو بھی جاتا ہے اور اگر وہ تھوڑا بہت کوشش کر کے اگر بیضے میں داخل بھی ہو جائے، لیکن وہ بعد میں اس کی جو پرورش ہوتی ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوتی، وہ بار بار بچے ضائع ہو جاتے ہیں، ان میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، ان میں کوئی نہ کوئی بچوں میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو احتیاط کریں، اپنی تندرست اولاد کے لیے اپنے ماحول کو خوشگوار رکھیں، اچھی غذائیں کھائیں، بہت زیادہ تیز مرچ مسالوں کی غذاؤں سے بچنا ہے، اس سے آپ کو مثانے میں گرمی پیدا ہوتی ہے، مثانے میں گرمی نہ زیادہ پیدا کریں۔ ہم تو آج کل بہت بہت مرچوں والی چیزیں، بہت تیز مرچ مسالوں والی چیزیں بھی استعمال کرنے سے باز نہیں آتے، ہمیں بچنا چاہیے۔ تو ایسے لوگ جو مریض اس حالت میں مرض میں مبتلا رہے ہوں، جس میں نے آپ کو بتایا کہ سوراخ بالخصوص صفحے اول کی بیماری ہے جو اکثر لوگوں کو ہو جاتی ہے، اور یہ میں نے آپ کو آگے بھی پروگراموں پہ بتا چکا ہوں کہ جن لوگوں کو سوراخ ہو جاتی ہے، ان کے پس آتی ہے، جن کو RBC سرخ ذرات آتے ہیں، خون کے ذرات آتے ہیں، وہ جمع کی حالت میں جاتے ہیں تو جو مادہ منیہ اپنے منتقل کرتے ہیں بیوی کے اندر، اولاد ہو یا نہ ہو، لیکن کم از کم وہ سوراخ کی بیماری عورت میں منتقل کر دیتے ہیں۔ وہ گنوریا وائرس جو عورت کے اندر منتقل رہتا ہے، پھر ہمیں معالج کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آدمی کو پرہیز کروا کر عورت کا بھی علاج کروائے، خدا نخواستہ اگر ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان پہ آپ غور کر لیں تو انتہائی مفید ترین بات ہے۔ لاکھوں روپیہ آپ خرچ کر کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، لاکھوں روپیہ برباد کر کے آتے ہیں، ایسے ایسے معالج ہیں، سب جاتے ہیں سار وہ علاج شروع ایسا کر دیتے ہیں جو غور نہیں کرتے کہ وجوہات کیا ہے۔ جب تک اس کی وجوہات تلاش کر لی جائے گی تو انتہائی 100% کامیاب علاج۔ تو میں آج آپ کے علم میں یہ بات ضرور لانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنا سیمن ٹیسٹ کروائیں، سیمن ٹیسٹ کے مطابق ایک اچھے معالج کے پاس جائیں جو اس چیز کو دیکھے کہ آیا اس کی وجوہات کیا تھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا 100% کامیاب علاج ہو جائے گا۔ اور یہ ہماری جو اکثر کرم ہے یہ 100% کام کرتی ہے، لیکن کن کن حالتوں میں کن کن مریضوں میں یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ الحمدللہ اس کے اندر کسی قسم کے کوئی مضر اثرات نہیں پائے جاتے۔ اس کے اندر جو اس کا نسخہ تجویز کیا گیا ہے یہ مقوی باغ کی طرف بھی مائل ہوتا ہے، کیڑے بھی پیدا کرتا ہے اور قوت باغ کی صلاحیت کو بھی بڑھاتا ہے۔ قوت باغ کی صلاحیت بڑھے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جسم میں طاقت بھی پیدا ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں ضروری ہیں، آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے۔ تو ہم تو آج کا ہمارا سبجیکٹ یہ موضوع یہی تھا کہ اولاد کیوں نہیں پیدا ہوتی، کیا وجوہات ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے اور کون سی دوائی استعمال کرنی ہے۔ تو عام حالت میں اگر آپ خود بھی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کلیئر ہیں، آپ کے اندر کوئی کسی قسم کی آپ کے اندر رپورٹ کے اندر ایسی بیماری نہیں پائی جاتی جو اس کی وجہ سے اس کو کل کرتی ہے، ان کے کیڑوں کو ختم کرتی ہے، ان کو نقصان پہنچاتی ہے، ڈیمیج کرتی ہے، تو آپ بذات خود بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نہیں تو قریب ترین دواخانہ حکیم اجمل خان کے جو مطب ہیں، آپ وہاں پر جائیں، وہاں معالج آپ کو بلا فیس مشورہ دیں گے، جو آپ کا خالص دواخانہ حکیم اجمل خان کی ادویات کے ذریعے علاج کریں گے اور آپ کو مشورہ دیں گے۔ اس کے علاوہ میں اگر آپ اس میں تلاش کرنا چاہیں تو اسی بانچپن کے موضوع پہ میری خواتین کے بارے میں میرے پروگرام موجود ہیں، آپ یوٹیوب پہ چیک کر سکتے ہیں۔ طاقت کے بارے میں بھی، مردانہ طاقت کے بارے میں بھی ہماری بہترین ادویات ہیں، وہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑے خوبصورت نتائج ملیں گے۔ تو کیونکہ یہ بیسک بیماری ایسی ہے جس کے بارے میں نالج دینا بہت ضروری تھا کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بانجھپن ہوا، کیا کہ پیدائشی ہے یا بعد میں ہمارے کسی بیماریوں کی وجہ سے ہوا یا ہماری طرز زندگی کی وجہ سے ہوا، جو ہم لائف سٹائل میں نے تو آپ کو بتایا کہ آیا ہماری جنسی ملاپ غیر ایسی عورتوں کے ساتھ ایسا معاملہ جو حیض میں تھیں یا اب کسی بیماری میں مبتلا تھیں، وہ آدمی کو ایک دم بیمار کر دیتی ہیں، اور یہ تمام زہریلا مادہ اندر منتقل ہو کر آدمی کو اولاد کرنے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ تو ان چیزوں سے بچنا ہے، جنسی بے روی سے بچنا ہے، اپنی حدود میں رہنا ہے، سارے معاملات کو غور کرنا ہے، اور جو میں نے باتیں بتائی ہیں ان کو 1 2 3 سمجھ کے آپ اپنے آپ کو اپنے دماغ سے اور اس کو علاج کی طرف آپ جائیں۔ اگر آپ چاہیں بھی کہ مجھے اکثر کرم چاہیے تو ہمارے ادارے میں یہ سہولت موجود ہے کہ ہم آپ کو بذریعہ ڈاک آپ کو بھجوا بھی دیتے ہیں۔ اگر آپ معلومات ٹیلی فون کے ذریعے لینا چاہیں اس پہ بھی نمبر آپ کو مل جائیں گے، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ آپ بذات خود تشریف لائیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں اس بارے میں ہم لوگ بتائیں گے، آپ تمام معالج ہمارے بیٹھے ہیں وہ آپ کو اس بارے میں گائیڈ کریں گے انشاءاللہ عزیز۔ خدا حافظ۔